کی آیت نمبر 256 میں فرمایا، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے، جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے۔ کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ بھی دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کر لو، اس کے بعد بے شک نماز نہ پڑھو، بے شک پردہ نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ جس نے ونس قبول کر لیا پھر اس نے اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے۔ جس طرح جو شخص جب تک فوجی نہیں بنا ہوا اس پہ کوئی جبر نہیں ہے فوج کی وردی پہننے کا، لیکن جب وہ فوج میں بھرتی ہوگا پھر اسے وردی پہننی پڑے گی۔ گن پوائنٹ پہ کسی کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جو اس وقت ہوا جو سورہ التوبہ کے اندر آیا، جو مسلمان تین چیزیں رکھتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، اور یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ آج تک جہاد اور قتال کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لیے تھا، جنہوں نے اپنے علاقوں کے اندر امن قائم کر دیا تھا، انصاف قائم کر دیا تھا۔ وہ حقدار تھے کہ بے انصاف حکومتوں کو، ظالم حکومتوں کو یہ کہتے کہ اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ہمیں جزیہ دو، یا اس دعوت حق کو قبول کر لو۔ ان کو جچتا تھا۔ اسلام واقعی تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومنز اور پرشینز کو، جنہوں نے صدیوں سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا تھا، بادشاہ کا دین رعایا کو ماننا ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے۔ کتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے عیسائیوں کی، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا۔ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 200-250 سال کے بعد کانسٹنٹائن II جو ہے اس نے عیسائیت یعنی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا۔ یہ کوئی تبلیغ سے نہیں پھیلی عیسائیت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہمیں کہتے ہیں آپ تلوار کے زور پہ کر رہے ہیں، آپ کا کس طریقے سے ہوا ہے؟ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا، اس کے بعد اجازت دی۔ یہ نہیں ہوا کہ بیت المقدس کے اوپر حضرت عمر کو ہولڈ مل گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے آنے پہ پابندی لگا دی ہے، نہیں، انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا۔ مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس رہے گی، لیکن باقی مذہبی ایکٹیویٹی سارے ادا کریں گے۔ تو یہ جو مذہبی آزادی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو بیٹھ کے سنتا ہے۔ کیا فرعون تورات کی تلاوت بیٹھ کے سن سکتا تھا؟ اس نے تو جادوگروں کو سولی چڑھوا دیا تھا جو اس کے اپنے بندے تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ اسلام نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو، ظاہر ہے وہ بدماش تھے، تارج می صاحب کے لیکچرز یا غامدی صاحب کی نصیحت سے تو انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں چھوڑنی تھی، ان کو تو پھر تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا۔ تو یہ مذہبی آزادی، مذہبی جبر ختم کیا اور مذہبی آزادی ملی۔ اسی کے اوپر وہ انڈین اسکالر ہے نا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ، پچھلے دنوں میں وہ 90+ کی ایج میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر